السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے جو بریڈ فورڈ میں احتجاجی مظاہرہ کیا، اس میں ایک خاتون مبینہ طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن تھی، ہمدرد تھی، جو بھی کہہ لیں آپ، انہوں نے عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے، ان کے متعلق کیا نازیبا الفاظ کہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، پاکستان تحریک انصاف نے نیا موقف کیا اختیار کیا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے جاری قومی اداروں کے حوالے سے یہ کیا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ حالانکہ سیاست میں ایک اصول ہوا کرتا ہے کہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے۔ یہ اسٹریٹجی جو ہے اکثر اوقات مشکل صورتحال میں اختیار کی جاتی ہے، اور یہی جو حکمت عملی ہے، یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ جنگ میں بھی اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی بسا اوقات جنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے، مگر دشمن اصل میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ دشمن جو ہے وہ دوسرے جو فریق ہے اپنے مخالف کو پریشان کرنے کی پوزیشن میں لانا چاہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ سرپرائز دیا جائے اور پھر جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مہم ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اگر مگر چونکہ چنانچہ کے باوجود جو ہے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک نیریٹو ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے، اور وہ اس کو آگے بڑھا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے یہاں پر پاکستان میں موجود جو لوگ ہیں وہ تو شاید اس حوالے سے کوئی زیادہ بات نہ کریں، مگر جو لوگ جو ہمدرد پی ٹی آئی کے امریکہ میں ہیں، لندن میں ہیں، دیگر ممالک یورپ کے ممالک میں ہیں، ان کی جانب سے یہ بڑے کھلے عام الفاظ میں بات کی جاتی ہے۔ فیلڈ مارشل متعلق تو یہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا ہوا ہے کہ جناب عمران خان کے یہ جو ہے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دراصل حکومت کے پیچھے درپردہ تمام پالیسیاں انہی کی ہیں۔ تو یہ ایک بیانیہ ہے، یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور الیکشن کے بعد اس میں زیادہ شدت آئی۔ حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ جو عمران خان کی بہن جب مل کے آئی تو فیلڈ مارشل کے متعلق انہوں نے بڑے نازیبا الفاظ کہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے، پھر اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی۔ مگر اب یہ جو تازہ پیش رفت ہوئی ہے، یہ اس کو آپ خوش آئند بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ کسی حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ تحریک انصاف نے جو بریڈ فورڈ پہ جو خاتون نے نازیبا باتیں کی ہیں، اس کی جو تقریر ہے وہ ایکس سے ہٹا دی ہے، اور 6-7 یہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ ہمارا ایسے بیانات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ خاتون تحریک انصاف کی کوئی رہنما بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تحریک انصاف کے یہ جو پالیسی ہے، پارٹی پالیسی ہے، اس کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر حکومت نے اس کے حوالے سے بڑا شدید رد عمل دیا تھا، اور حکومت برطانیہ سے یہ کہا تھا کہ جناب اس خاتون کے خلاف کارروائی کی جائے کہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہے، اور یہ اظہار رائے کے نام پر قومی اداروں کو ہدف بنا رہی ہے۔ اس کے بعد برطانیہ نے بھی کہا کہ جناب ہمارے ہاں جو استغاثہ ہے، جو پولیس ہے، وہ کسی دباؤ سے آزاد ہے، اور اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ شواہد فراہم کیے جائیں تو یقیناً ایسے فرد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب یہ مزید کارروائی ہوگی نہیں ہوگی، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ایک تحریک انصاف نے ایک گڈ ول جو جسچر مبینہ انورٹڈ کامرز میں جو شو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے ایکس سے ہٹا دی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، یقینی طور پہ بحران ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ تحریک انصاف کچھ بھی کہتے رہے، حکومت کچھ بھی کہتے رہے، پاکستان کے اندر ایک بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور یہ جو سیاسی بحران ہے یہ معیشت کو اثر کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا اس پلیٹ فارم پہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو IMF کی رپورٹ تھی جو حکومت پر دباؤ ڈال کے انہوں نے جاری کی، اس میں بھی اس کی واضح جو ہے وہ انڈیکیشن ہے، اور واضح طور پر اس کے شواہد پیش کی ہیں۔ پاکستانی جو میڈیا ہے وہ کسی حد تک ہمیں کمپرومائز نظر آتا ہے، یقینی طور پر اس کی وجوہات ہیں، اور اس وقت ان کی وجوہات کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، مگر یقینی طور پر پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ مگر جو ہونا چاہیے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک کشیدگی سی صورتحال ہے، مگر جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ گفت و شنید کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ جو جمہوریت ہے اس میں یقینی طور پر جو مخالف آوازیں ہیں ان کو سنا جاتا ہے، وہ اگر آپ کو ناگوار بھی گزریں تو اس پر جو ہے وہ ریئیکشن یا طاقت کے زور پر اس کو نہیں دبایا جاتا ہے۔ بڑی خوشائند بات ہے، شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم PTI سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ تحریک انصاف نے بھی کچھ انڈیکیشن دی ہے، یہ امید کرنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ گفت و شنید کا عمل شروع کیا جائے۔ تحریک انصاف
کو کسی مثالی صورتحال درپیش نہیں ہے، نہ ہی حکومت کو درپیش ہے۔ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں، تحریک انصاف کی اپنی مجبوریاں ہیں، مگر ان مجبوریوں میں جو لوگ پس رہے ہیں وہ کروڑوں پاکستانی ہیں۔ جی ہاں، کروڑوں پاکستانی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں، ان کے روزگار کے حوالے سے مشکلات ہیں، ان کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہے، اور خطۂ غربت سے کی شرح سے نیچے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جن کی تعداد پہلے ہی کروڑوں تھی۔ تو امید کرنی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے، مذاکرات بات چیت کے ذریعے جو درپیش چیلنج ہے اس کو حل کرنا ہوگا بصورت دیگر۔ اگر پاکستان کا عام آدمی بے چین رہے گا، مضطرب رہے گا، پریشان رہے گا، تو یقینی طور پر کسی بھی ترقی کا کوئی بھی دعویٰ جو ہے اس پر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ آج کے ناظرین اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔